تو خدا کا واسطہ ہے مالک اشتر کو اگر آپ نے قطب الاقطاب نہیں ماننا، میں اپنے نظریے سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو غوث الاغواث نہیں ماننا، میں بھی نہیں کہتا کہ مانو، کم سے کم اس پر اپنی زبان تو خاموش کر لو. یہ جو آپ کے آگے جو ولگر الفاظ نکل رہے ہیں، تو ذرا یہ تو بتا دیں کہ پھر قاتل عثمان کون ہے؟ یہ جو نام آئے ہوئے ہیں اور یہ جو روایات آئی ہوئی ہیں جس میں حضرت محمد بن ابی بکر کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح مالک اشتر کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، تو پھر قاتل عثمان ہے کون؟ کیا گمشدہ ہے کوئی شخصیت؟ رہیے بتا دیں ذرا. تو میرے نزدیک جو حضرت عثمان کا معاملہ ہے نا، جو ان کے داماد تھے مروان، بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں کہ مروان بن حکم جناب عثمان کے داماد ہیں، بہت ساروں کو پتہ نہیں. وہ جو بھی معاملے کر رہے تھے نا وہی کر رہے تھے. مولا کائنات آتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے. جب معاویہ سے پوچھا حضرت عثمان کی بیٹی اور بیٹوں نے کہ اب آپ کیوں نہیں قصاص لے رہے؟ آپ نے تو ہمارے بابا کے قصاص کے مطالبے پر اور حکومت کی ہے. تو انہیں ڈانٹا ہے معاویہ نے اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں معلوم نہیں میں کتنی کراہت سے خلیفہ بنایا گیا ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گا، اور ایک بڑا اہم اعتراض، بہت بڑا اعتراض، حضرت مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سنگین الزام، جس کو میں تہمت کا درجہ دیتا ہوں، تہمت ہے کہ حضرت مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل یا قاتلین عثمان میں شامل کیا جاتا ہے. اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی روایتیں ہیں جس پر حضرت مالک اشتر کو قاتل عثمان میں شامل کیا جا رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑا آپ تہمت دیکھیں، یہ بات مالک اشتر تک نہیں رکتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو مولا کائنات کے اسلام پر یا ان کی دیانت داری پر یا ان کی ایمانیت پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ مولا کائنات جو معاویہ کو خط لکھ کر مذمت کر رہے ہیں، معاویہ میری بیعت کر، میں تو خود قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے سب سے زیادہ پیاسا ہوں، تجھ سے زیادہ ہوں، لیکن میں انصاف سے کام لوں گا. وہ ان کی فوج میں قاتل عثمان ہو اور مولا کائنات خاموش ہو، سمجھ نہیں آتی. حقیقت کیا ہے؟ بیان کیجیے. دیکھیں، نقطہ نظر جو ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بتایا کہ مسئلہ علی سے ہے، بے شک، اس لیے ٹارگٹ علی کے گرد والے ہیں. ٹھیک. اب براہ راست اگر یہ کہیں، کوئی کہنے والا کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتل تھے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ہوگا کیا؟ انہوں نے طریقہ کار، یہ طریقہ واردات ہی اپنایا کہ ارد گرد والوں پہ ڈال دو جن پر علی کا اعتماد. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ قاتل کی پشت پناہی کرنے والا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی ایک سائلنٹ وار کے تحت یہ کھیلا جا رہا ہے گیم کہ اس طرح جائیں گے. اب علی کا تو اعتماد ہے مالک اشتر پہ، علی کا اعتماد ہے محمد بن ابی بکر پہ، علی کا اعتماد ہے عمار بن یاسر پہ. یہ تین نام میں نے لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، یہ تو خاص طور پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اور ان تین لوگوں میں سے محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کو خاص طور پر قاتلین کے اندر نامزد کیا جاتا ہے. اب دوسری جانب دیکھیں کہ مولا علی ان پر مکمل اعتماد کر رہے ہیں، مصر کی گورنری بھی دے رہے ہیں، اپنے ساتھ جنگوں میں بھی رکھ رہے ہیں، سپہ سالار بھی بنا رہے ہیں، کمانڈر بھی بنا رہے ہیں، مکمل اعتماد ہے. اور ایک طرف حضرت مولا کائنات اعلانیہ برات کر رہے ہیں قاتلین عثمان سے، اعلانیہ برات کر رہے ہیں. بلکہ ایک موقع پر تو جب آپ لشکر لے کر نکل رہے تو آپ نے فرمایا جو قاتلین عثمان میں سے کوئی اگر ایسا ہے بھی تو میرے لشکر میں شامل نہ ہو. بالکل اعلان کر رہے ہیں. تو اب طریقہ کار کیا ہے کہ جب حضرت مولا کائنات کا یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے، دوسری طرف اگر مالک اشتر کو یا باقی لوگوں کو قاتل مان لیا جاتا ہے اور حضرت علی ان کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اب ہوگا کیا کہ یہ بعد میں ملبہ ڈالا مولا علی پر ہی جانا ہے. یہ ابھی ابتدائی انیشیٹو لیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہے کہ قتل تو مولا علی نہیں کروایا تھا، بس بیچ میں سامنے نہیں آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پس پردہ یہ سارے جو اکے سیٹ کیے تھے وہ نہیں کے کیے ہوئے تھے. تو یہ الزام یہاں نہیں رکنا، یہ الزام آگے تک جانا ہے. تو اس مہم کو رد کرنے کی ضرورت ہے. خود اہل سنت کی کتابیں بول رہی ہیں اس کے اوپر. آپ نے ایک آدھ ٹکڑا کہیں سے اٹھا لیا ہوتا، میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور یہ جتنے راوی ہیں اس کے، یحییٰ بن آدم، ابو بکر بن عیاش، مغیرہ اور ابراہیم اور پھر اس کے بعد القمہ، یہ سارے کے سارے وہ راوی ہیں جو بخاری مسلم یعنی شیخین کے راوی ہیں، ثقہ ترین راوی ہیں، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کی سند کو تبری کے حوالے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 13 صفحہ 61 کے اندر اس کو انہوں نے صحیح کہا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ اعتماد بھی ہے. اب وہاں پر کہہ رہے ہیں، القمہ کہہ رہے ہیں لقد کنت کارہا لیوم الدار، حضرت مالک اشتر سے وہ کہہ رہے ہیں. القمہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک اشتر سے کہا کہ آپ تو یوم دار وہ جو شہادت عثمان کا دن کہلاتا ہے تو اس کو بڑا ناپسند کرتے تھے. فکیف رجعت عن رأی کا، تو آپ کا یہ معاملہ کیسے جو ہے وہ تبدیل ہوا؟ اب یہ صحیح ثقہ راویوں سے جو روایت ہے، فرماتے ہیں فقال اجل، ہاں بات تو ایسی ہے، واللہ ان کنت لکارہا لیوم الدار، کہ مجھے وہ معاملہ بالکل پسند نہیں تھا، ولکن جئت بام حبیبۃ،
لیکن میں ام حبیبہ کے ساتھ آیا لأدخلها الدار، تاکہ میں ان کو گھر کے اندر لے کر جاؤں عثمان غنی کے، وأردت أن أخرج عثمان في حوض، اور کیوں آیا تھا ان کو لے کر؟ تاکہ ان کے ساتھ میں حضرت عثمان کو وہاں ایک ہودج کے اندر ڈال کر بٹھا کر کے باحفاظت وہاں سے لے کر جاؤں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ افریقہ کی روایت میں نہیں ہے، امریکہ کی روایت میں نہیں ہے، مریخ کی روایت میں نہیں ہے، اہل سنت کی امام بخاری کے مشائخ ہیں، شیخ ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ روایت لکھ رہے ہیں کہ مالک اشتر تو دیکھیں پہلے یہ ہم انکار نہیں کر سکتے اختلاف نہیں ہوا، اختلاف تو پھر بڑے بڑے اصحاب سے بھی ہوا نا بھائی۔ عمر بن الحمق کون تھے؟ عبد الرحمن بن ادیس کون تھے؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر کون تھے؟ یہ صحابہ ہیں۔ آگے بڑھ جائیں تو حضرت طلحہ بھی اختلاف کرنے والوں میں شامل ہیں، باقی اصحاب بھی شامل ہیں۔ تو اختلاف تو ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قتل کر دیا؟ خدا کی پناہ، اختلاف قتل کے دور مطلب نتیجہ کہاں لے کر آ سکتا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اختلاف کیوں ہوا وہ ایک پورا پس منظر ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے بعض معاملات سے، بعض پولیٹیکل ڈیسیجن سے، بعض انتظامی جو گورنر لگائے، ادھر ولید بن عقبہ کو لگایا ہے، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ کو لگایا، منہج شیخین کے خلاف لگایا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو مین پوزیشنز نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ چونکہ یہ کاتب وحی رہے، پھر ایک زمانے کے اندر چلے گئے، پھر دوبارہ اسلام لے کر آئے، تو حضرات شیخین ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے یہ ڈیسیجن لیا، اور بھی پھر مروان رسول خدا نے تو ان کے لیے کہا ہوا تھا کہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ یہ تو فتح مکہ کے موقع پر یہ بات موجود ہے، لیکن اب حضرت عثمان نے جو پالیسیز اس طرح کی اختیار کی وہ دیکھیں ایک ڈیبیٹیبل بات اپنی جگہ، صحابہ نے اس سے اختلاف کیا۔ آپ نے حج تمتع کی بات کی، مولا علی نے وہاں پر تکبیر بلند کی، آپ نے فرمایا کیسے یہ رک سکتا ہے، میں تمہاری وجہ سے سنت رسول نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف کرنا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حق مہر پر پابندی لگائی ہے تو آپ ہی کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک خاتون کھڑی ہو کر بولنے لگ گئی نا، اور حضرت عمر نے اپنا ڈیسیجن واپس لیا، تو اختلاف ہوتا رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تشدد ہو، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے اوپر قتل کا بلیم ڈال دیں۔ یہ صحیح روایت حضرت عثمان، حضرت ام حبیبہ کو ساتھ لے کر حضرت عثمان کے گھر پہ جا رہے ہیں، لے جانے والا کون ہے؟ مالک اشتر ہیں، اور راوی سارے ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، لیکن یہ روایت ہماری قوم کو نظر نہیں آئے گی۔ ہماری قوم کو وہ لنگڑی روایتیں نظر آئیں گی جن کے اندر کوئی نیگیٹو پس منظر، خدا جانے کسی راوی نے گھڑ دیا، لگا دیا، بول دیا، بس وہ اٹھا لیا۔ تو خدا کا واسطہ ہے مالک اشتر کو اگر آپ نے قطب الاقطاب نہیں ماننا، میں اپنے نظریے سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو غوث الاغواث نہیں ماننا، میں بھی نہیں کہتا کہ مانو، کم سے کم اس پر اپنی زبان تو خاموش کر لو۔ یہ جو آپ کے آگے جو ولگر الفاظ نکل رہے ہیں، یہ خود اندازہ لگائیے جس پر علی کو اعتماد ہو، اگر یہ علی وہ الفاظ تمہارے سن لے، مولا کائنات سن لے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اور جو علی کو تکلیف دینے والا ہے وہ نبی کو تکلیف دینے والا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا ہے۔ تو کچھ حیا کر لیے جائے اس معاملے میں۔ ہمارے سامنے بے شمار شواہد ایسے ہیں کہ حضرت مالک اشتر کا اس مشاجرات میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں جو اختلافات ہوئے، بقیہ اصحاب کے ساتھ آپ کا بھی ایک اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف ایک نوعیت تک رہا، قتل میں آپ کا کوئی کردار نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ البتہ باقی جو لوگ جنونی ہیں، ان کی جنونیت کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے گا حضرت مالک اشتر کے حوالے سے، کہ پھر اعتراض کرنے والے نا ایک سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے بڑی اچھی، علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے مالک اشتر کا دفاع کیا، تو ذرا یہ تو بتا دیں کہ پھر قاتل عثمان کون ہے؟ یہ جو نام آئے ہوئے ہیں اور یہ جو روایات آئی ہوئی ہیں جس میں حضرت محمد بن ابی بکر کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح مالک اشتر کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، تو پھر قاتل عثمان ہے کون؟ کہ گمشدہ ہے کوئی شخصیت؟ رہیے بتا دیں ذرا۔ دیکھیں، جو مجموعی روایات ہیں جن سے یہ اعتماد کرتے ہیں، جو یہ روایت لاتے ہیں نا آپ کی نقد کے اوپر، اسی روایت کے اندر آخر میں موجود ہے قاتل کا نام بھی وہاں لکھا ہوا ہے، اور ایک نہیں تھے قاتل، قافل متعدد تھے، ایک آدمی نہیں تھا جس نے قتل کیا، لیکن خاص طور پر جو نام جبلہ کا نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ایک موب تھا جس کو آپ بلوا کہتے ہیں، اسی لیے تو وہ چیزیں جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے۔ بلوا کہتے ہیں موب کو، ایک دم آ کے کسی نے حلہ بول دیا اور اس میں پتہ نہیں چل رہا کسی نے کیا۔ اب ایک آدمی ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا یہ ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے اسی جگہ میں نے دیکھا یہ ہوا، تو یہ چیزیں مختلف ہو گئی تھیں۔ اچھا، صحابی رسول تو نہیں ہے نا کوئی؟ صحابی رسول قتل کے اندر اہل سنت کے مطابق کوئی صحابی رسول انوالو نہیں ہے، اور جو خاص ڈومینیٹ پرسنالٹیز ہیں جیسے محمد بن ابی بکر، چونکہ یہ صحابی نہیں ہے، اور حضرت مالک اشتر بھی میری تحقیق کے مطابق صحابی نہیں، اگرچہ یہ عہد جاہلیت بھی انہوں نے پایا ہوا ہے، تبھی مطلب پہلے سے یہ تھے، لیکن اسلام بعد میں لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن مخدرم کہلاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں ان کو مخدرم ثقۃ من الثانیہ، دوسرے درجے کا مخدرم ایسے لوگ شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے وہ زمانہ بھی پایا ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ بھی، البتہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو بڑے
پرسنالٹیز میں سے حضرت مالک اشتر ہیں تو ان پر بھی الزام لگایا جاتا ہے. یہ بھی اس میں کوئی شامل نہیں ہے. اختلاف کرنے والوں میں شامل ضرور تھے. اختلاف میں صرف میں نے پہلے بھی عرض کیا مالک اشتر اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. پردہ پڑا رہنے دیں. اگر یہ پردے آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں, پھر آپ کو پریشانی ہوگی. جی اچھا, میں علامہ دلشاد میدی صاحب کی طرف آؤں گا. دلشاد میدی صاحب, میرا سوال بالکل سیم یہی ہے. یہ بتائیے کہ حضرت عثمان کے قاتلین میں کون لوگ ملوث تھے, اور پھر آپ یہی بتائیے مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے کہ مالک اشتر پر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ وہ قاتل عثمان پہ تھے. وہ ٹھیک ہے, ایک وجہ آپ نے بتا دی کہ علی سے بغض, لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں, کچھ روایتیں بڑی پریکٹیکل ہوتی ہیں, بڑے ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہیں. ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. آغا مسئلہ یہ ہے نا کہ قاتلین عثمان میں کون تھے, یہ تو قبلہ بزرگوار بچ بچا کے نکل گئے, اور ہم تو ویسے کسی کو شامل کر لیں تو مسائل ہو جاتے ہیں, مصیبت ہو جاتی ہے. تو یہاں تو ہمارے پاس فہرست موجود ہے جس میں وہ لانے والے اور سر فہرست جو نام آتا ہے, مثلا میں لے لیتا ہوں نام, عمرو ابن ابلاس کا نام آتا ہے. اس نے کیونکہ انہیں مصر سے خلیفہ نے ہٹایا گورنری سے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا موب لے کر آئے اور ان کی جگہ پر ایسے بندے کو گورنر بنایا. اب یہ ہم اس کو یوں پھر گھما سکتے ہیں کہ یہ کام مروان کر رہا تھا. سب جو بھی کام کر رہا تھا نا, حقیقت میں آج میں ایک بات سوچ رہا تھا, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ابن عربی نے ایک مقولہ پیش کیا ہے اپنا اس کے لیے, امام حسین کے لیے, کہ حسین در اصل اپنے بابا کی تلوار, اپنے نانا کی تلوار سے مارے گئے. نہ رسول خدا اپنے حسین کے اتنے فضائل بیان کرتے, نہ لوگوں کو حسد ہوتا, نہ ہی یہ معاملہ ہوتا. تو میرے نزدیک جو حضرت عثمان کا معاملہ ہے نا, جو ان کے داماد تھے مروان, بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں کہ مروان بن حکم جناب عثمان کے داماد ہیں, بہت ساروں کو پتہ نہیں. وہ جو بھی معاملے کر رہے تھے نا وہی کر رہے تھے. مولا کائنات آتے تھے, انہیں سمجھاتے تھے. حضرت عثمان چونکہ معمر تھے, 75 سال کے تو اوپر تھے حضرت عثمان. جی جی جی. جب وہ چلے جاتے مولا کائنات, پھر وہ اپنے داماد کی باتوں میں آ جاتے, ولید کی باتوں میں آ جاتے, یعنی اپنی بچیوں کے رشتے نامناسب جگہوں پہ کر دیے, یا جو ہے عبداللہ ابن ابی سرہ کو گورنر کر دیا مصر کا. یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں بھی مل جائے اس کو مارو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی خبر چینی کرتا تھا, بتاتا تھا. پھر دیکھیں خود مروان کو واپس لے کر آنا, خود اپنے چچا کو واپس لے کر آنا. حکم ابن ابن آس تھا, کیا نام تھا, حکم بن آس, مروان کا والد جی, حکم بن آس, ان کو واپس لے کر آنا. اور پھر نہ فقط اتنا بلکہ اور بھی بہت سارے معاملہ, یہ سب مل کر اس میں جب موب میں سارے آئے, صحابہ بھی تھے, غیر صحابہ بھی تھے, معتبر لوگ بھی تھے, تمام چیزیں. یا آپ دیکھیں نا اس مروان کا یہ کہنا کہ جناب طلحہ کے قتل میں جو قاتلین طلحہ ہیں وہ مروان ہے, خود جنگ جمل میں موجود بھی انہی کی طرف سے, اور اسی کو مار کر کہتا ہے میں نے جو ہے قتل عثمان کا بدلہ لیا. اگر مروان کی اس بات کو لیا جائے تو پھر تو قاتل طلحہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل عثمان کا بدلہ لیا. تو اشرح مبشرہ ہے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ کہ کہاں سے بقول قبلہ کے یہ کہاں سے بچائیں گے اپنے آپ کو. یعنی کیا کہتے ہیں کہ منہ بھی اپنا, ہاتھ بھی اپنا, یہ وہ مسئلہ ہے. اتنے معاملات ان کے گمبھیر ہیں, اتنے معاملات ان کے گمبھیر ہیں, اور پھر آپ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں جب خاموش ہیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں. جنہیں بولنے کی اجازت ہے وہ بولیں, اور جنہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نہ بولیں. یہ سارے کام تقریباً میرے پاس 8-10 کام ایسے لکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خلافت عثمانی, حضرت عثمان ضعیف ہوئی, کمزور ہوئی. اور اس میں اہم ترین رول کس کا تھا؟ مروان کا, جس کے لیے مولا کائنات بار بار کہہ رہے تھے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں 2 باتیں یہاں پر کروں. ایک تو یہ کہ امام حسن حسین کے ذریعے سے مولا کائنات نے جناب عثمان تک پانی پہنچایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جناب عثمان چھت پر آئے اور کہا کہ تم میں سے یہاں کون ہے, پوچھا فلاں فلاں, نہیں کہا علی کہاں ہے, کہا علی بھی نہیں ہے, کہا یہاں پانی نہیں, پانی پہنچاؤ. تو اتنی بھیڑ تھی کہ حسن و حسین جاتے جاتے ان کے ابا کپڑے پھٹ گئے, اتنی بھیڑ تھی وہاں تک. پانی پہنچانے والے 3 مشکی سے پانی کا معاملہ, وہ تمام چیزیں. اب جب یہ کہتے ہیں کہ علی مولا نے قصاص سے کا مطالبہ نہیں کیا یا قاتلین عثمان نے بدلہ نہیں لیا, تو بے نے یہی سوال جب معاویہ سے پوچھا حضرت عثمان کی بیٹی اور بیٹوں نے کہ اب آپ کیوں نہیں قصاص لے رہے, آپ نے تو ہمارے بابا کے قصاص کے مطالبے پر اور حکومت کی ہے. تو انہیں ڈانٹا ہے
معاویہ نے اور کہا کہ چپ ہو جاؤ, تمہیں معلوم نہیں میں کتنی کرات سے خلیفہ بنایا گیا ہوں, اور اب اگر میں عثمان کے خلاف قصاص کا مطالبہ کروں گا تو یہ جو میری خلافت ہے یہ اور خطرے میں پڑ رہا ہے. وہی اعتراض جو علی پر کر رہے تھے اب وہی اعتراض خود پر بھی آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ معاملات بہت گمبھیر ہے, اس میں دست و گریبان ہے, صحابی تابعی سب موجود ہے, اس میں مشخص کوئی بھی نہیں. مروان کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے طلحہ زبیر والے تھے, انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو قتل کیا, یہ تمام چیزیں. اچھا پھر اگر آپ اس معاملے کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر کے افراد سے حل کریں. ان کے گھر کے افراد کون تھے جو چاہتے تھے کہ, اور اس کا بینیفیشری کون زیادہ ہوا, یعنی قتل عثمان کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو پہنچا, اب ان کی طرف جائیں معلوم ہو جائے گا.